بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں دو آدمی باقی رہیں۔ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما دونوں مل کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بن امیہ کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، حجاجانہ، مزجانہ، اسلم، اشجاع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں، اور ان کا بھی اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کسی سے کہا، ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا، کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نااہلی رشتہ داروں بنی زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، اور ان میں عبد الرحمن بن اسودہ بن عبد الیغوث اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے، اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں جہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا، کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی، منت مانی تھی، تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہاشم رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے،
جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں گے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوخ کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تعلق قبیلہ ربجہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے حکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول، اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو، یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو۔ اور میں تمہیں وبائے حنطمہ، نکجیرہ اور مضافت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔